إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. محترم سامعین، گرامی قدر حضرات و خواتین، انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہو اور جن چیزوں کی وجہ سے انسان کا اسلام وہ قائم رہتا ہے، آدمی مسلم رہتا ہے، ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا، سیکھنا، یہ ہر مسلمان مرد ہو خاتون ہو ان دونوں کے لیے فرض ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو اس کو پہلی نماز کے وقت میں ہی جو وہ اسلام لانے کے بعد پڑھ رہا ہے، یا مسلمان بچہ ہے اور ابھی اس کو شعور نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، ابھی تک وہ مرفوع القلم ہے، تو جب وہ بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے لیے وضو کرنا، نماز پڑھنا یہ فرض عین ہو جائے گا کہ وضو کیسے کرنا ہے اور نماز کیسے پڑھنی ہے۔ جس طرح اس نے کلمہ پڑھا ہے تو یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ آج کے بعد آپ اللہ کے مطیع بن گئے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی بندگی کرنے والے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ اب ایک شخص وضو کا طریقہ ہی نہیں سیکھتا، نماز کا طریقہ نہیں سیکھتا، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہ ہو کہ جو کاروبار میں کر رہا ہوں یہ حرام ہے، حلال ہے، اگر حرام ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور حلال ہے اس کو اختیار کر لیں۔ تو جاننا، اپنے فرائض کو جاننا اور محرمات کو جاننا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں
عمرے پہ تو گیا ہوں، حج پہ گیا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حج کیسے کرنا ہے۔ بڑے بڑے لطائف لطیفے آپ نے سنے ہوں گے کہ جو بغیر سیکھنے کے، بغیر پڑھنے کے کہ عمرے کا، حج کا طریقہ کیا ہے، وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا اجڑ اور کتنا بے وقوف ہے کہ اتنے پیسے خرچ کر کے یہ مکہ میں اور مدینہ میں ماشاءاللہ آیا ہے، لیکن اس کو حج کے، عمرے کے بنیادی ارکان کا ہی پتہ نہیں، اور وہ عرفات نہیں گیا، مزدلفہ نہیں گیا، وہاں اس نے راتیں نہیں گزاری، اور بس طواف کرتا رہا کہ یہ طواف سے عمرہ ہو جائے، اور کچھ نہیں۔ لوگ منا کی طرف جا رہے تھے اور وہ شخص بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کے چکر لگا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، کہتا ہے کہ باہر ادھر تو بیت اللہ نہیں ہے، یہاں ہی بیت اللہ ہے۔ بڑے بڑے جہالت کے نمونے کہ اپنا وقت بھی برباد کیا، پیسے بھی برباد کیے، گھر سے باہر بھی رہا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ آپ کا کوئی حج اور کوئی عمرہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ سلام پھیر کر آپ کو سلام کہہ کر چلنے لگا، تو آپ نے فرمایا ارجع، واپس آؤ، فصلی، نماز پھر پڑھو، فإنک لم تصلی، تو نے پہلے نماز نہیں پڑھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی جہالت ہے اور کبر ہے، تکبر ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ بتلایا جائے قرآن مجید کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا، تو آپ آگے سے یہ کہیں کہ جی ایسے بھی ٹھیک ہے، آپ لوگ سختی بڑی کرتے ہیں، سختی نہ کیا کرو، سختی نہ کیا کرو، جہاں کوئی لگا ہے وہ لگا رہے، جیسی وہ نماز پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اللہ قبول کر لے گا، سختی نہ کریں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ اس نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا نہیں، پھر پڑھو۔ اس نے دوسری دفعہ پڑھی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، نماز پھر پڑھو۔ اس نے تیسری دفعہ پڑھی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر نماز پڑھو۔ اگر ہم مسجد میں کسی صاحب کو دیکھیں اور وہ خلاف سنت نماز پڑھ رہا تو پیار سے اس کو بلا کر احترام سے کہ اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی، بڑی اچھی بات ہے، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ اگر آپ تھوڑی سی محنت نماز کے صحیح کرنے پہ لگا لیں تو یہ کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ کا یہ وقت کام آ جائے، ورنہ تو وضو کیا ہے اور نماز جھٹکے سے پڑھی ہے اور خلاف سنت ہے، وہ نماز نہیں۔ اور یہ سختی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، دوبارہ پڑھو، تو وہ تو آپ کے گلے پڑے گا
کہ جی آپ اپنی سنبھال لیں کہ آپ کی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، میری تو ہو گئی ہے۔ میں نے شاید ایک دفعہ آپ کو بتلایا بھی تھا کہ مسجد حرام میں جمعے کی وجہ سے میں جلدی چلا گیا کہ جگہ مل جائے، تو کچھ لوگ وہاں سوئے ہوئے تھے۔ جب اذان ہو گئی تو پولیس والے بھی اٹھاتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں بھائی اذان ہو گئی ہے تو اب نماز کا وقت ہے۔ ایک میرے پاس بھی تھا، وہ اس کو یہ سونے کی جو آوازیں ہوتی ہیں، خراٹے لے کر وہ سو رہا تھا میرے پاس، اور جب اذان ہوئی تو میں نے بھی ہلکا سا ان سے کہا کہ محترم آپ سو گئے تھے، لیٹ کر سو گئے، خراٹے بھر رہے تھے، وضو کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، سعودی حکومت کو۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے، ایک تو ہے باہر جانا پڑتا ہے واش روم استعمال کرنے کے لیے اور وضو کے لیے، لیکن صرف وضو کے لیے انہوں نے مسجد حرام کے اندر بھی انتظام کیا ہوا ہے کہ وہاں سے لوگ پانی بھی پی لیتے ہیں، اور مسجد کے اندر انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ آدمی جائے اور وضو کر کے آ جائے۔ میں نے کہا کہ آپ وضو کر آئیں، اس نے کہا نہیں میرا تو نہیں وضو ٹوٹا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سب دنیا کے علماء کہتے ہیں کہ اگر بندہ سو جائے، نیند آ جائے تو اس کا وضو نہیں رہتا، اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو آپ وضو کر رہے ہیں، احرام اس نے باندھا ہوا تھا۔ آخر اس نے یہ کہا جی میرا تو وضو ہے، آپ اپنا دیکھ لیں کہ آپ کا ہے یا نہیں۔ علم سیکھنا سب سے بڑی بیماری وہ جہالت ہے، اللہ کی توحید کو سیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سیکھنا، نماز کا طریقہ سیکھنا۔ آپ نے دیکھ کر صحابہ کرام کو بعض کی ایڑیاں دیکھی تو وہ خشک تھی، تو آپ نے کیا سختی کی؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ 3 دفعہ نادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اونچی آواز سے آپ نے کہا او لوگوں جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے ہلاکت اور ویل ہے، وہاں جہنم کی آگ لگے گی، دوبارہ وضو کر لو۔ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کیا وعید سنا رہے ہیں کہ جن کی وضو کی جگہیں کوئی بھی ایک ناخن کے برابر خشک رہ جائے، مثل الظفر، ناخن کے برابر، اس کا وضو نہیں، وہ بے وضو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بے وضو نماز کی کیا حیثیت ہے؟ اسی طرح نماز وہ اپنے ذہن سے وہ پڑھ رہا ہے لیکن اس نے پڑھی نہیں۔ آپ نے 3 دفعہ اس کو، بلکہ 4تھی دفعہ جب کہا کہ آپ دوبارہ نماز پڑھو، آپ کی نماز نہیں ہے، 4تھی دفعہ، تو پھر اس نے کہا، اس شخص نے، کہ ما اعلم غیر ھذا فعلمنا کما علمک اللہ یا رسول اللہ، کہ مجھے ایسی ہی نماز آتی ہے تو مجھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز سکھائی آپ مجھے اس طرح سکھائے۔ کیا ہم نے بھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر یا کسی کو 2 رکعت دکھا کر کہ میں رکوع کرتا ہوں
آپ دیکھیں کہ میرا رکوع صحیح. میں نے یہاں شہر میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا تو وہاں مجھے کئی بزرگ ملے. میرا موضوع نماز کی صحت تھی تو کئی بزرگ ملے. انہوں نے کہا جی ہم رکوع کرتے ہیں تو ذرا ہمارا رکوع دیکھیں جمعے کے بعد. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی کہ ان کو ایک فکر تو لگ گئی، ایک فکر تو لگ گئی. یہ جو فکر ہے جیسے پڑھ لیں گے جی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، آپ سختی کرتے ہیں سختی کرتے ہیں. کیا قرآن کی آیات سنانا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سنانا، کیا یہ سختی ہے؟ یہ رحمت للعالمین کا انداز تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے سب سے بڑا چور اس کو قرار دیا جو نماز پڑھتا ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کر نماز نہیں پڑھتا. آپ نے فرمایا یہ سب سے بدترین چور ہے. اسوأ الناس سرقہ الذی اسوأ الناس سرقہ الذی یسرق صلاتہ. سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. صحابہ نے پوچھا نماز کی چوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رکوع اور سجدہ وہ سکون اور اطمینان سے نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا چور ہے. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ نکاح کے مسائل کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں. بھائی جب نکاح کرنا ہے وہ صرف اتنا پتہ ہے. بعض لوگوں کو جی وہ نا کلمہ پڑھاتے ہیں مولوی صاحب، تو کلمہ سیکھ لو، 6 کلمے سیکھ لو. ایک مجھے نوجوان لینے کے لیے آیا جی میرا نکاح پڑھانا ہے. راستے میں مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی وہ کلمے کتنے مجھے پڑھنے پڑیں گے؟ میں نے کہا 7-8 کلمے آپ یاد کر لیں. اس نے کہا جی میں نے 6 تو یاد کیے تھے، تو اب اس کے اوپر والے تو مجھے پتہ نہیں. میں نے کہا پھر اگر مجھے پڑھنے پڑے اور آپ کو پڑھانے پڑے تو میرا تو زیادہ وقت لگے گا، پھر فیس بڑی ہوگی. وہ جب وہاں گئے تو ان کے والد کہنے لگے کہ ہمارا بچہ بڑا ہی ڈر رہا ہے کہ یہ 7-8 کلمے میں کہاں سے لاؤں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اور بزرگوں، کتنی عمر ہو جاتی ہے اور ہمیں بنیادی مسائل کا پتہ نہیں ہوتا. جس آدمی نے اب نکاح کر لیا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں جو نکاح کر رہا ہوں یہ شریعت کے اندر صحیح بھی ہے یا نہیں. ایک نکاح اس کو متع بھی کہتے ہیں اور ایک نکاح اس کو حلالہ بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ نکاح ہے. اس کو کہہ کر کے یہ ایک رات کے لیے رکھ لو، اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو یہ اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک رات رکھو اور اگلے دن اس کو طلاق دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ لعنت ہے اس شخص پر جس نے حلالہ کیا یا کروایا، جس نے خود کیا یا کروایا. لوگوں نے مدارس کے اندر نکاح سینٹر بنائے ہوئے، حلالہ سینٹر، کہ یہ کمرہ
جو لوگ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہو، اب تو 3 طلاقیں ہو، کہتے ہیں ہمارے پاس طریقہ ہے حلالے کا نکاح کر 1 رات کے لیے۔ نکاح کے مسائل، جس کا نکاح ہو جائے اس کو نکاح سے پہلے بیٹھ کر، چلو والدین سے تو وہ شرمائے گا، تو کم از کم اپنے استاد کے پاس بیٹھ جائے، کسی عالم کے پاس بیٹھ جائے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے اور میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مردوں سے تو صحابیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی عورتیں ہم سے تو وہ اچھی تھی، ان کو فکر تھا کہ ہمارا نماز کیسے ہے، غسل کیسے کرنا ہے، جو فرض غسل ہے۔ خواتین آ کر پوچھتی تھیں کہ دین کے اندر ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ خواتین کو بھی مسائل بتلا دیں۔ پتہ نہیں ہم کون سی شرم ہے ہمارے اندر، جن چیزوں سے شرم کرنی چاہیے وہ تو ہوتی نہیں، اور جن کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو ہم اس کو کہتے ہیں جی ہمیں بہت شرم آتی ہے۔ نکاح یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور کون سے طریقے حرام ہیں اور کون سے طریقے حلال ہیں۔ مفرور ہو کر لڑکی کا نکاح کرنا اپنے والد، چچے اور بھائیوں کی اجازت کے بغیر یہ نکاح نہیں ہے۔ حلالہ کرنا یہ نکاح نہیں ہے۔ متع کرنا یہ نکاح نہیں ہے، یہ بدکاری ہے، یہ بدکاری ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ چہ جائے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا میں سپریم کورٹ نے، حالانکہ وہ ہندو تھے، سپریم کورٹ نے نکاح حلالہ پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ کوئی جانور ہے، یہ عورت جس کو 1 رات کے لیے دے رہے ہو، 2 رات کے لیے دے رہے ہو، اس سے بڑا تو ظلم نہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اتنی جہالت ہے، نکاح ہو گیا، اب بعض اسباب کی وجہ سے میاں اور بیوی کی آپس میں بن نہیں رہی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، والدین نکاح کر دیتے ہیں، بڑے نکاح کر دیتے ہیں، جی وہ ہماری نانی نے کہا تھا، دادی نے کہا تھا کہ جی بس ادھر ہی شادی کرنی ہے، لڑکا نہیں چاہتا ادھر، تو وہ زبردستی کر دیتا، اور بعد میں پھر ان کی زندگی یا تو بڑی کٹھن گزرتی ہے، اور یا اگر وہ طلاق دینا چاہے، الگ ہونا چاہیں، جیسا کہ قرآن نے یہ طریقہ بتایا، بڑا خوبصورت طریقہ بتایا، اگر الگ ہونا چاہیں، آپ میاں اور بیوی نہیں رہ سکتے، وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو پھر اس عورت کو گھر میں معلق نہ چھوڑے، بلکہ احسن طریقے سے اس کو طلاق دے۔ یہ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ احسن طریقے سے اسلام کے مطابق اس کو طلاق دے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی
اس نے پوچھا کہ جی جمعہ یہاں پڑھا اس نے اور میرے یہ مسائل چل رہے تھے، بعد میں مجھے اکیلا کہتے ہیں جی میں نے بات کرنی، میں نے کہا کریں۔ کہتا ہے کہ میں نے 15 دفعہ مختلف اوقات میں اپنی بیوی کو طلاق دی اور رجوع کر لی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے 15 دفعہ آپ نے طلاق دی اور رجوع کر لیا، تو یہ صرف 2 طلاقوں کے بعد رجوع ہے، تیسری طلاق کے بعد تو رجوع ہی نہیں، وہ آپ کی بیوی نہیں، آپ نے 15 دفعہ ایسے کیا۔ کہتا ہے جی میں یہ سمجھتا تھا کہ طلاق دے کر رجوع کر لیں، صلح کر لیں تو وہ طلاق ختم ہو گئی، میں یہ سمجھتا تھا۔ تو میں نے پھر اس سے یہی کہا کہ تم اس سے الگ ہو جاؤ، کیسے اتنی طلاقیں دے کر اتنی جہالت۔ کہتے ہیں میں نے تو اب سنا ہے اور میرے بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں، بچیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں اسی سالوں کی لڑائی میں، سارا کچھ ہو گیا، تو کیا کروں؟ میرے بھائیوں، نکاح کے مسائل، جس کا نکاح ہو چکا ہے اس کو جاننا اور خاتون کو جاننا، اور نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، یہ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جی بس طلاق کا لفظ نہ زبان پہ لاؤ، اتنا خطرہ ہوتا ہے، اور جب غصہ آ جاتا ہے تو پھر تینوں ہی ایک دفعہ دے دیں۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اور جو ضروری علم ہے وہ انسان کو سیکھنا چاہیے، توحید کا علم، اتباع سنت کا علم، اور گھر کو صحیح طریقے سے بسانے کا علم، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک خاتون نوجوان جس کی شادی ہونے لگی تھی، وہ نکاح سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا نکاح ہونے والا ہے، میرا نکاح ہونے والا ہے، تو آپ مجھے بتائیں، کچھ سکھائیں کہ میرے فرائض کیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خامند کی اطاعت کرنا، ہوا جنتوں کی و ناروں کی، کہ خامند وہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے۔ جب آپ کا خامند قبول کے بعد بن جائے گا نا، تو وہی آپ کی جنت ہے اور وہی آپ کی جہنم ہے۔ نوجوان خاتون آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نکاح کی زندگی سکون اور خوشیوں والی، اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا والی زندگی، محبت والی زندگی، سکون اور راحت والی زندگی اللہ ذو الجلال عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، ایک تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر جبر نہیں۔ اگر زبردستی نکاح کیا جائے، خاتون نہیں مان رہی تھی کہ میرا وہاں نکاح کرو، تو زبردستی نکاح وہ نہیں ہوتا۔
ایک خاتون آئی اور کہنے لگی ان ابی زوجنی وانا کارہۃ لہ، کہ میرے باپ نے میرا نکاح کیا ہے اپنے بھائی کے گھر، کہ جی اپنے ہیں لیکن میں اس کو بسانا نہیں چاہتا، زبردستی نکاح کیا ہے میرے والد نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو بلایا، والد کو بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ان سے پوچھا اور اس نے ہاں نہیں کی تو اس کا نکاح کر دیا، یہ نکاح فسخ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نکاح ختم ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی ایک ضروری بات تھی، ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو رشتے اللہ نے ہمیں دیے، بیٹے بیٹیاں بیوی، بڑی راحت اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایک اعلان بھی ہے، ایک شخص اپنا کاروبار کرتا تھا لیکن جو ہیپاٹائٹس سی ہے یہ زیادہ اس کی تکلیف بڑھ گئی تو وہ بیچارہ صاحب فراش ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کچھ تعاون ہو جائے، دو نوجوان کھڑے ہوں گے۔ تو آپ بھائی ساتھ جاتے، ایک بیمار کا جو کرائے پہ رہتا تھا، پہلے محنت مزدوری کر کے اپنا کام چلاتا تھا، تو آپ بھائی تعاون جتنی اللہ توفیق دے آپ کرتے جائیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کی مدد فرمائے، بیماروں کو شفا دے، فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور بنائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر